السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے جہاں حق اور باطل آمنے سامنے آتے ہیں۔ حق وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، اور باطل وہ اندھیرا ہے جو روشنی کی ایک کرن سے بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے بے شمار ایمان افروز واقعات ملتے ہیں جہاں ہمارے بزرگوں نے نہ صرف عبادت و ریاضت سے بلکہ عقل و حکمت کی قوت سے بھی دشمنان دین کو شکست دی۔ یہ کوئی عام مناظرہ نہیں تھے جنہوں نے دلوں کو بدل ڈالا، سوچ کو بدل ڈالا اور کفر کو ایمان میں بدل ڈالا۔ ہمارے اسلاف کی پہچان یہ تھی کہ وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار، اپنے علم اور اپنی مضبوط دلیل سے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ جب کوئی مخالف دلیل کے میدان میں آتا تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا بلکہ سچائی کے نور میں نہا کر لوٹتا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں ان سنہری واقعات کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اور ایسے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان، علم اور حکمت کے ساتھ ہم ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کی بات، وہ چینل جہاں آپ کو ملتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسند، ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ عقل کو بھی جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ہمارے عظیم امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے ایک دہریہ یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنے والے سے ایسا مناظرہ فرمایا کہ وہ لاجواب ہو کر فوراً ایمان لے آیا۔ تصور کیجئے، ایک طرف علم و حکمت کا سمندر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری طرف وہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، لیکن صرف چند جملوں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دل و دماغ کو بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست و دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہی کھڑا ہو گیا، اور واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختیوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہہ لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولتے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بدم خود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیز، اس سے ہمیں سبق یہ ملا، اس کائنات کا یقیناً ایک ہی خدا ہے
ایک ہی خالق ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔